اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، الحمدللہ آج سورہ انفال کی ابتدا کی جائے گی۔ اس کی پہلی آیت کی آج تلاوت، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی، مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے، اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسا ہی رہا ہوگا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہوں کا یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے وقت زیادہ اہم خدمات سر انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال غنیمت میں حصے دار ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی نوبت آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے مال غنیمت کے احکامات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں اور کہا کہ سورہ انفال غزوہ بدر میں نازل ہوئی۔ ابن عباس نے کہا انفال وہ غنیمت ہے جو کسی کو حق حاصل نہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ کہتے نہ میں اجازت دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کرنے والا، حکم دینے والا اور حلال اور حرام کی تشریح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور انفال کے بارے میں یعنی مال غنیمت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انفال یعنی مال غنیمت یہ ہے کہ ایک آدمی جنگ میں دوسرے کو مار کر اس کا گھوڑا اور ہتھیار اور مال غنیمت کے طور پر لے لے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ویسا ہی جواب دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس پر حملہ کرنے کے قریب ہوئے، لیکن پھر ابن عباس نے کہا کہ اس کی مثال تو ایک شخص کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بن خطاب نے مارا تھا، حتیٰ کہ خون اس کی ایڑی اور پاؤں سے بہنے لگا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا تھا کیا تم بھی وہ نہیں ہو کہ عمر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے
تم سے لیا ہے۔ یہ اسناد صحیح ہیں۔ ابن عباس نے نفل کی تفسیر مال غنیمت سے کی جو جنگ میں چھینا ہوا مال ہے۔ امام بعض اشخاص کو اصل غنیمت کی تقسیم کے بعد کچھ اور زیادہ دے دیتا، اور اکثر فقہا بھی انفال یعنی مال غنیمت کا مطلب یہی اخذ کرتے تھے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس 5ویں حصے کے بارے میں پوچھا جو 4 حصے خارج کرنے کے بعد رہ جائے، تو یہ آیت اتری۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود اور مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نفل کا اطلاق بروز جنگ چھینے ہوئے مال غنیمت پر نہیں بلکہ جنگ کی صفیں قائم کرنے سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک قسم کی زیادتی ہے۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے لوگ اس لونڈی، غلام، سواری، سامان وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جو بغیر جنگ کے مشرکین سے مسلمانوں کو ملا ہو، سو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ جیسا چاہیں اس کا مصرف کریں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔